SF کا بھی شکر گزار ہوں، PYO کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب کا۔ میں سب سے پہلے یہاں کے عوام کا، پیر کے بزرگوں کا شکریہ بھی کرتا ہوں اور سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا وفاداری کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے، اور آج بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں، آج کل پاکستان کے عوام بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، بے روزگاری، غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے ملک کے عوام کتنے دکھ میں ہے، کتنے تکلیف میں ہے، کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت جو ملک کا سیاسی صورتحال ہے، جس تیزی سے نفرت کی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو سپیس دیا جا رہا ہے، اس سے بھی پاکستان کے عوام کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کا ارادے کیا ہے، مگر ان کی یہ جو نفرت کی سیاست ہے، یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، یہ میرے عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پہ فرض ہے کہ جو سنگین مسائل ہے، جو سنگین مشکلات ہیں، اگر ہم نے ان سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، یہ پرانے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، ایک نیا سیاست کو قائم کرنا پڑے گا، جس سے ہم پورا ملک کو ساتھ لے کے ایک ہو کے مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اس معاشی بحران سے ہم نکل سکتے ہیں، مگر صرف اور صرف اگر سنجیدگی کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ کام کیا جائے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے حکومت بھی دیکھا ہے، میں نے اپوزیشن بھی دیکھا ہے، پاکستان میں جتنا پوٹینشل ہے، شاید دوسرے ملک میں اتنا پوٹینشل نہ ہو۔ اگر مسئلہ ہے تو ہمارے اپنے سیاستدان کے آپس کے لڑائی کا مسئلہ ہے، اگر مسئلہ ہے تو ہمارے بزرگ سیاستدانوں کا انا کا مسئلہ ہے، اگر مسئلہ ہے تو ہمارے پرانے سیاستدانوں کے پرانے سیاست کا مسئلہ ہے۔ وہ سیاسی مخالفت نہیں، وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ کسی بھی قوم میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہونے چاہیے، مگر یہاں خاص طور پہ جو ہمارے پنجاب کے سیاستدان ہیں، جو ہمارے لاہور کے سیاستدان ہیں، ان کا سیاست کوئی ایسا ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، اور اس کا نقصان تو میرا نہیں ہو رہا ہے، ان کا نہیں ہو رہا ہے، اس کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے، آپ کی صورت میں ہو رہا ہے کہ جب PDM کا حکومت بنا تو ہمارا ارادہ کیا تھا
ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ کیوں ملے تھے؟ اس لیے ہم نے سمجھا تھا تمام لوگوں کے ساتھ کیوں ملے تھے؟ اس لیے ہم نے سمجھا تھا کہ ہم جو پاکستان کے 3-4 اہم مسئلے، ہمارا معاشی بحران، خارجہ سطح پہ بحران، سیاسی آئینی جمہوری بحران، معاشرے کے بحران، اس اتحاد سے ہم تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے۔ اور شروع میں بہت ہی اچھا چلا۔ جمہوریت کو ہم نے جمہوری انداز سے اقتدار لیا۔ سارے ادارے نے بھی اعلان کیے کہ ہم اب سے نیوٹرل ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلے مداخلت کرتے تھے اور وہ برا تھا، اب آگے جا کے ایسا نہیں ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی ہوتے ہوئے ہم نے اس بات کو ویلکم کی اور ہم نے سمجھا کہ ہمارا اتحادی وہی ہے جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو پارلیمان کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ اس لیے ملے تھے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، معیشت میں بہتری لانا تھا، مہنگائی کا مقابلہ کرنا تھا، مگر ایک کے بعد ایک وزیر خزانہ ہونے کے باوجود معاشی حالات بدتر ہوتے گئے۔ جہاں تک ہماری سیاسی سوچ تھا کہ یہ جمہوریت کو بحال کریں گے، یہ جمہوریت کی جدوجہد ہے، جو ہمارا اجتماعی جدوجہد ہے، اسی کے مطابق چلیں گے، مگر میں بھی مایوس ہوا اور اس ملک کے نوجوان بھی مایوس ہوا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے اس پہ ہم پورا نہیں اتر سکے۔ امید یہ ہے کہ فروری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیر کے عوام نے آج تو طے کر لیا ہے کہ دیر تو کم از کم الیکشن کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارا الیکشن میں موقف اتنا ہی ہوگا کہ آپ اب تو آپ نے پی ٹی آئی کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ وہ جو تبدیلی کا نعرہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اب مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، وہ شہر تو بلی نکل لیا ہے۔ اب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دینا پڑے گا، جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع دیا اور اس نے دیر کا، پختونخوا کا، پاکستان کا قسمت تبدیل کر دیا تھا۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک نہتی لڑکی ہوتے ہوئے دو آمروں سے ٹکرائے۔ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کامیاب ہوئی، تاریخ حاصل کی، اپنی ملک کی خدمت کی، تو صرف اس لیے کہ میرے دیر کے بھائی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ تو آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ سے ایک ہی موقع مانگتا ہوں۔ آپ مجھے ایک موقع دیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم دیر کی قسمت بدل دیں گے، ہم پختونخوا کا قسمت بدل دیں گے، ہم پاکستان کا قسمت بدل دیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا کہ میرا ملک کے عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے،
اور ہم نے وہ قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے یہاں کے عوام کے لیے کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سابق ہمارا قبائلی علاقے فاٹا کے یا پاٹا کے، ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دینا پڑے گا۔ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیکس ریلیف یہاں کے عوام کو کسٹمز ایکٹ کے مطابق دیے تھے، اس کو ہمیں پرماننٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہاں ایک ایسا ٹیکس فری زون بنانا پڑے گا جس سے ہم یہاں کی عوام کی ترقی کا بندوبست کریں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے قائد عوام یہاں کی عوام سے محبت کرتا تھا، جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہاں کی عوام سے محبت کرتی تھی، اس انداز سے یہاں اس قسم کی ترقی آج تک نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے، میں اور آپ مل کے محنت کریں گے، اور ہم اس علاقہ کو ایک ترقی یافتہ علاقہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تو یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ تاریخ ہے، پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ ہم پسماندہ علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب پی پی کا حکومت ہوتا ہے تو وہ اشرافیہ کا حکومت نہیں ہوتا، وہ امیروں کا حکومت نہیں ہوتا، وہ پسماندہ علاقوں کا حکومت ہوتا ہے، وہ مزدوروں کا، کسانوں کا، میرے طالب علموں کا حکومت ہوتا ہے، وہ سفید پوش طبقہ کا حکومت ہوتا ہے، وہ محنت کشوں کا حکومت ہوتا ہے۔ یہ باقیوں کو آپ نے بکتا ہے، آپ نے ان کا حکومت دیکھا ہے کیا؟ چاہے نون لیگ کا حکومت ہو یا پی ٹی آئی کا حکومت ہو، انہوں نے غریبوں کو کوئی ریلیف پہنچایا ہے؟ کوئی سہولت دیا ہے؟ آج تک وہی بینظیر انکم سپورٹ کارڈ چلتا آ رہا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ کارڈ ایک انقلابی پروگرام ہے جس کے تحت اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو ہم مالی مدد پہنچاتے ہیں، غربت کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، ویمنز امپاورمنٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کو ہم اضافہ تو لے کر آئیں گے، اس کو بڑھائیں گے، مگر یہ ناکافی ہے، یہ ناکافی ہے۔ ہمیں بہت کچھ اور کرنا پڑے گا جس میں ہم سب پسماندہ غریب طبقات کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف پہنچا سکیں۔ اور میرے پاس ایک پلان ہے، میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے سندھ میں ایک شروع کیا ہے ایک پائلٹ پروجیکٹ بے نظیر مزدور کارڈ کے نام سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بے نظیر مزدور کارڈ کو ہم ملک بھر میں انٹروڈیوس کریں۔ اور میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو دن رات محنت کر کے خون پسینہ کا محنت کرتے ہیں، کہ ان کے جو تمام گھر کے مسئلے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے بزرگوں کا صحت کا علاج کے مسئلہ ہو، بچوں کا تعلیم کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ، ہم ان کو ڈائریکٹلی اس مزدور کارڈ کے تھرو سپورٹ دیا جائے۔ اور یہ جو مزدور کارڈ ہے وہ نہ صرف ہمارا جو حکومت میں کام کرتے ہیں، نہ صرف وہ جو انڈسٹریز میں بزنس میں کام کرتے ہیں وہ مزدور، لیکن تمام مزدور، چاہے وہ کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو، تمام مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ڈائریکٹلی حکومت کی طرف سے سوشل سیکیورٹی کا سپورٹ دلوائیں گے، تاکہ وہ تمام پریشانیاں ہمارا ذمہ داری ہو اور ان کا ایک ذمہ داری ہو کہ وہ محنت کرے، وہ اپنا مزدوری کرے، اپنا گھر کا خیال رکھے اور ملک کی معیشت میں اپنا کنٹریبیوشن کرے۔ یہ کام ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ پورا پاکستان میں ہم یہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ
किसान कार्ड होगा, जो कि बड़े जमींदारों के लिए नहीं, जो कि बड़े बड़े जमींदारों के लिए नहीं, छोटा किसान के लिए होगा। और उसका पीछे सोच सिर्फ इतना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत अरबों रुपया सब्सिडी में खर्च करते हैं, जिसका मकसद होता है कि हमें अपने किसान को सपोर्ट करना है। मगर ये सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली या मिल्क मालिकान के पास जाता है या फर्टिलाइजर कंपनी के पास जाता है, और हमारा जो हारी है, हमारा जो किसान है, उनको इसका फायदा नहीं होता। तो हमारा सोच ये है कि अगर किसान कार्ड होगा तो उन बड़े बड़े फैक्ट्रीज और मिल्स और फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडीज मिलने के बजाय मेरे किसान का जेब में हम डायरेक्टली ये इंशाअल्लाह ताला मदद पहुंचाएंगे। हमने जो सदर जरदारी ने तारीख रकम किया, 18वीं तरमीम भी पास करवाया, NFC अवार्ड भी दी ताकि सूबों को अपना हक मिले, अपना वसाइल का मालकी मिले। तो आपने सुना होगा कि हमारे जो दूसरी जमातें हैं उनका इरादा है कि ये 18वीं तरमीम को खत्म करें। उनका इरादा है कि ये NFC का फॉर्मूला तब्दील करें, और जो आपका पैसा है, जो दीर का आवाम का पैसा है, जो सेहत पे खर्च होना चाहिए, जो तालीम पे खर्च होना चाहिए, उसको वो इस्लामाबाद पे लगाना चाह रहे हैं। तो एक इसका कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो तो इलेक्शंस तो नहीं जीतेंगे, ना ही उनको 2 तिहाई अक्सरियत मिलेंगे। मगर हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे, और जीत के जो है हम सही मानों में जो 18वीं तरमीम है, जो NFC अवार्ड है, उस पे अमल दरामद करेंगे। इसलिए हर किसी को ये नहीं मालूम, मगर अभी तक पूरा तरीके से 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे अमल दरामद ही नहीं होता। आपका जो हायर एजुकेशन है वो आज तक डिवॉल्व नहीं हुआ है। आपका जो लेबर है, जो EOBI है, वो आज तक डिवॉल्व नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे वजारतें हैं जो इस्लामाबाद में कायम है, काम इधर होना चाहिए, ना वो खुद काम करते हैं, ना वो किसी और को काम करने देते। सालाना वो 100 अरब रुपया उन वजारतें पे खर्च होते हैं जो वफाक में होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा ये आपसे वादा है, पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि हम 18वीं तरमीम पे सही तरीके से, सही मानों पे अमल दरामद करेंगे। तमाम जो इस्लामाबाद में वजारतें हैं जो कि 18वीं वो 100 अरब रुपया उन वजारत ताला इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका मुतालबा होगा। नजमुद्दीन खान साहब ने कहा कि आपको 500 बेड की हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप पीपल्स पार्टी को जितवाए, बड़ी अक्सरियत से जितवाए, तो मैं ना सिर्फ 500 बेड का हॉस्पिटल, और वो भी 6 महीने के अंदर ही अंदर बनाऊंगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल कायम होगा, और वो हॉस्पिटल आलमी स्टैंडर्ड्स का होगा। और हमारे मीडिया के भाई इधर आज मौजूद है, उनका बहुत मेहरबानी, मगर उनका ये टीवी स्क्रीन्स आपको नहीं दिखाएंगे। मैं तो सियासत में बड़ा कम अरसा से हूं, नौजवान हूं, मगर अपने कम अरसे में जितने मैंने सूबा सिंध में हॉस्पिटल्स खोले हैं, किसी और सियासतदान ने अपने पूरा सियासी सफर में इतना नहीं किया। मैंने दिल के इलाज के लिए जो मुफ्त हॉस्पिटल्स कायम किए, आपके काफी सारे दोस्त कराची में होंगे, उनसे फोन करके पूछे कि मैंने
نہ صرف دل کا مفت علاج کے لیے، اور اب وہ دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل اس لیے بنا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں. میرا صرف کراچی کا ایک NICVD ہاسپٹل میں، کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس میں نے چیسٹ پین یونٹ کھولا ہے، اور سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں یا ایک چھوٹا یا ایک بڑا دل کا مفت علاج کے لیے ہاسپٹل قائم کیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا دل کا کوئی تکلیف ہو، آپ کو 90 منٹس کے اندر ہی اندر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، ورنہ مشکلات پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے یہ ذمہ داری لی، اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو ویسے معمولی طور پہ پاکستان کے حکومت کے نمائندے باہر جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں باہر سے کیا لے کے آ سکتا ہوں، مگر جب میں عراق، ایران اور اس قسم کے ممالک کا دورہ کرتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم نے جیسے پاکستان میں یہ دل کے ہاسپٹلز بنائے ہیں، میں آپ کے لیے بھی بنا سکتا ہوں. عمران خان کہتا تھا نا کہ باہر سے لوگ آ کر روزگار کریں گے پاکستان میں. یاد ہے آپ کو ہمارا خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا. ہم نے جو NICVD کراچی میں کھولا ہے، وہاں کے ہی امریکہ سے ڈاکٹرز آ کے کام کر رہے ہیں. آپ جا کے چیک کر لیں. تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو اگر آپ یہاں پختونخوا میں میرا وزیر اعلیٰ بنائیں تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف دیر کا تو 500 بیڈڈ ہاسپٹل کا تو وعدہ، مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم مفت علاج کا عالمی سطح کا سٹینڈرڈز کا ہاسپٹل انشاءاللہ تعالی ہم کھولیں گے. ساتھ ساتھ میڈیکل یونیورسٹی ہوگا تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو ہم ڈاکٹرز کا، فارماسیوٹیکلز کا، نرس ہونے کا وہ ٹریننگ دلوا سکیں گے. وہ پھر انہی ہاسپٹلز میں بھی کام کر سکیں گے یا باہر جا کے کام کر سکیں گے. پاکستان میں بہت کچھ کرنے کا موقع ہے. آپ نے ہمارا سندھ کا تھرپارکر کا ریگستان کا سنا ہوگا. وہاں بھی بہت سارے مسائل تھے، بہت غربت، بہت بے روزگاری، شرائع اموات جو بچوں کے ہوتے تھے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. تو ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، مطلب حکومت نے اور پرائیویٹ سیکٹرز، بزنس نے مل کے جو تھر کول مائننگ کمپنی شروع کیا، اس سے ہم نے مقامی لوگوں کو روزگار دیا، تھر کے نوجوانوں کو روزگار دیا، ان کے عورتوں کو روزگار دیا، اور پھر وہاں پیدا ہونے والا بجلی سے ہم فیصل آباد کو بجلی بھی پہنچاتے ہیں. آپ کے ہاں بھی ایسے بہت سے موقع ہیں. آپ کے ہاں معدنیات ہے، ریسورسز ہے، ریور لائن جو انرجی سولوشنز ہو سکتے ہیں. افسوس کے ساتھ پچھلا 9 سال میں کام نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں اگر پختونخوا حکومت بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اپناتے ہیں، تو پھر ہم نہ صرف اس قسم کے منصوبے جگہ جگہ بنا سکتے ہیں، مگر وہاں کے مقامی لوگوں کو، جو ہمارا سب سے بڑا ذمہ داری ہے کہ مقامی لوگوں کو ہم نے روزگار پہنچانا ہے. ساتھ ساتھ جو اس الیکشن میں میرا آپ سے، ہر کسی سے وعدہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو ہمارا 5 سال کا پلان ہوگا کہ ہمیں ہر کسی کا جو تنخواہ ہے اس کو ڈبل کرنا پڑے. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر حکومت صحیح طریقے سے کام کرے. ایک تو ہمارا یہ حکومت کی طرف سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے. آپ یہاں کے پولیس مین سے پوچھیں، آپ یہاں کے ٹیچر سے پوچھیں، آپ وفاق کے جو حکومت میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں. اگر تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے.
اگر پینشنز میں اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. مگر یہ ناکافی ہے کہ حکومت اپنا تنخواہ میں اضافہ کرے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے, ہمارا جو انڈسٹریز ہے, ہم ان سب کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے, ان سب کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنا کے ان کا بھی ترقی کا بندوبست کریں گے. مگر جہاں ہمارا اور دوسری جماعتوں میں فرق ہے وہ اتنا ہی ہے کہ میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں, بڑے احسان کر رہے ہیں, تو ان سے سوال نہ پوچھیں. میرا طریقہ فرق ہوگا. میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, کاروبار بھی کرنے دوں گا, ٹیکس بھی بہت کم رقم لگاؤں گا, مگر پوچھوں گا ان سے کہ آپ کتنے میرے مقامی لوگوں کو روزگار دے رہے ہو. پوچھوں گا کہ آپ کم از کم آپ کا تنخواہ کیا ہے, کیا وہ لیونگ ویج ہے یا نہیں, یہ محنت کا صلہ ہے یا نہیں. اگر محنت کا صلہ نہیں دے رہے ہو تو آپ کا کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میرے مزدوروں کو صحیح طریقے سے کمپنسیٹ کر رہے ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ساتھیوں, یہ اس قسم کے بہت سے میں بات مزید بھی کر سکتا ہوں. ایک بات میں ضرور کروں گا کہ سیلاب کے جو مسئلے ہیں آپ کے ہاں یہاں بہت اس کا اثر ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو, گھروں کو, لوگوں کو, فصلیں کو, مال کو. ہمارے ہاں بھی جو پچھلے سیلاب ہوا, مگر فرق اتنا ہے کہ میں میڈیا کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ سیلاب جو پچھلا آیا بہت ہی بڑا تھا, مگر صرف سندھ میں تو سیلاب نہیں تھا نا, بلوچستان میں بھی سیلاب تھا. ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کس طریقے سے سوات سے وہ بلڈنگز اڑا رہے تھے جب پانی گزر رہا تھا. تو جبکہ ہم نے سندھ میں یہ سیلاب کے بعد وعدہ کیا, پھر وہ وعدہ پہ کام کرنا شروع کر دیا. وعدہ تھا میرا ان متاثرین سے, ان لوگوں سے جن سے میں ملا, کہ جو آپ کے گھر تباہ ہوئے ہم ان کو حکومت کی طرف سے پھر بنائیں گے. اور ہم نے نہ صرف 20 لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, مگر اپنا زمین اپنا مکان کا ہمارا پروگرام ہے. مطلب ہم پکا گھر بھی بنا رہے ہیں اور ان کو پھر وہ زمین کا مالک بھی بنا رہے ہیں. گھر کا جو خواتین ہیں ان کا نام پہ ہم نے وہ پراپرٹیز کیا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے وہ لوگ جن کی پورا زندگی تباہ ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے, وہ ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. ان کا نہ صرف پکا گھر بن رہا ہے, مگر یہ ایسے لوگ ہیں اتنے غریب تھے کہ وہ کبھی اپنا زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو پکا گھر ملے گا. ان کو دور دور کا خواب میں بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنا زمین کا مالک بنوں گا. وہ جب ہم نے کیا تو ایک دم سے ہم نے ان کو معاشی طور پہ طاقتور بنا دیا. ان کے پاس ایک ایسٹ آ گیا تھا. ایک ایسٹ کا مطلب یہ, ایک اثاثہ کا مطلب یہ کہ جب یہ ایسٹ کا جو بڑھتا رہے گا اور ان کی مرضی ہے, اگر وہ بیچنا چاہے وہ بیچ سکتے ہیں, اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آنے والے نسلوں کے لیے وہ بھی کر سکتے ہیں, اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کوئی قرض لینا چاہتے ہیں, تو پھر ان کے لیے یہ اثاثہ ہے جس کے ساتھ وہ بینک کے پاس جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو میرا وعدہ ہے ان تمام علاقوں کا جہاں سیلاب آیا گزرا, مگر آپ کو آپ کا صوبائی حکومت نے, آپ کا وفاقی حکومت نے لاوارث چھوڑا ہے, مگر آپ کا صوبائی حکومت نے, آپ کا وفاقی حکومت نے لاوارث چھوڑا ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو ہم نہ صرف آپ کا گھر بنا کے دیں گے, مگر آپ کو اپنا زمین کا مالک بنائیں گے, مالکانہ حقوق دلوائیں گے. یہی طریقہ ہے کہ آپ نہ صرف سیلاب کا جو نقصان ہے اس کا صلح کریں, مگر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. میرا صرف اتنا ہی میرا خوف ہے, میرا ایک پریشانی اس بات کی
کہ دوسروں جماعتوں کو کا ارادہ ہی نہیں ہے آپ اور اپنا حساب لیں گے. پی ٹی آئی کا مقصد اور پی ایم ایل این کا مقصد ایک ہی ہے. نون لیگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت میں آئیں گے, وہ اپنا ذاتی حساب لیں گے. وہ بیچارہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا بیچارہ جیل کا, اس کا بھی حساب لیا جائے گا. پتہ نہیں کس کس کا حساب لیا جائے گا. اور خان صاحب بھی جیل میں آج کل پڑا ہوا ہے. مجھے ویسے مزہ نہیں آتا کہ جب کوئی اس حالت میں ہو تو ان پہ تنقید کرے, مگر سیاسی سوچ اس کا یہی ہے کہ اگر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ویسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو موقع ملے گا, مگر اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے موقع ملا تو اسی نے حساب لینا ہے. اب اگر ہر کسی نے صرف اپنا ہی سوچنا ہے اور اپنا حساب لینا ہے تو پاکستان کا عوام کا کیا ہوگا؟ میرا نظر میں خان صاحب کی حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت میں مسئلہ یہ تھا کہ حکومت عوام پہ عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے ذاتی دشمنیاں میں اور انا کی مسئلے میں پڑا ہوا تھا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اور ان کو بھی یہ سننا چاہیے, نون لیگ والوں کو, پی ٹی آئی والوں کو, کہ میرے آپ سے, آپ دونوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے صرف اپنا عوام کا خدمت کرنا ہے. جو بھی اس میں رکاوٹ بنے گا, ہمارا آپ سے وہ مسئلہ ہوگا. ویسے تو پیپلز پارٹی جیسے جماعت کا کوئی سیاسی مخالف ہے ہی نہیں. میں اپنے لیے ایسے نہیں سوچتا ہوں کہ فلاں جماعت میرا سیاسی مخالف ہے, فلاں جماعت میرا سیاسی مخالف ہے. میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. ہمارا پیپلز پارٹی کا مخالف یہ مہنگائی ہے, پیپلز پارٹی کے مخالف یہ غربت ہے, پیپلز پارٹی کے مخالف یہ بے روزگاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اور دیر کے عوام مل کے جو محنت کریں گے, جو جد و جہد کریں گے, جو حکومت بنائیں گے, ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا کہ عوام کا خدمت کرنا, عوامی راج قائم کرنا, جس میں ہر طبقہ کا نمائندگی ہو, ہر صوبہ کا نمائندگی ہو, امیر غریب کا فرق نہ دیکھا جائے, زبانوں کا فرق نہیں دیکھا جائے, مذہب کا فرق نہ دیکھا جائے. ہم صرف اور صرف خدمت کریں, دن رات خدمت کریں, محنت کریں, اور وہ قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو میں اور آپ نے پورا کرنا ہے. میں اکیلا تو نہیں کر سکتا ہوں, اکیلا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ میرے ساتھ محنت کرو گے, اگر آپ میرے ساتھ جد و جہد کرو گے, اگر آپ میرے ساتھ وفا کرو گے جیسے آپ نے قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی, پھر میں دکھاتا ہوں, پوری دنیا کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان کیا بن سکتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ایک طاقتور ملک بنے گا, ایک ماڈرن ملک بنے گا, جس پہ آپ کو کوئی مسائل نہ پڑے. آپ فخر سے اپنا سر بلند کر کے دنیا میں گھوم سکیں گے, کہہ سکیں گے کہ میں پاکستان سے آ رہا ہوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مفت پاسپورٹ دلوا کے پاکستان کے عوام کو نہ صرف یہاں روزگار کا بندوبست مگر دنیا بھر میں روزگار کا بندوبست کیا. میں آپ کو جگہ جگہ, جہاں میں سعودی عربیہ جاتا تھا یا مڈل یو ای جاتا تھا یا ناروے جیسے یورپین یونین میں جاتا تھا, وہاں ضرور پاکستانی ملتا جو کہتا تھا میں آپ کا نانا کے دور میں آیا اور اس وقت سے کام کرتا آ رہا ہوں. اگر یہاں کے عوام نے دبئی جیسے سٹیز بنائے ہیں آپ کی محنت, خون پسینے کی محنت کے نتیجے میں, تو ہم اپنے خون پسینے کے محنت کے نتیجے میں اپنا ملک بھی بنا سکتے ہیں. آپ نے صرف ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے, ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے جو 2 بار 3 بار اب وزیر اعظم بن چکے ہیں, جو پہلی دفعہ نہیں کر سکا, جو اذان ہو رہا ہے.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بلاول بھٹو ورکر کنونشن میں کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا بزرگوں کی نفرت کی سیاست نقصان دہ ہے, پرانی سیاست سے جان چھڑانا ہوگی. بزرگ سیاستدان سیاست کے بجائے ذاتی دشمنی پہ اتر آتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا آپ کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں. پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے. آج عوام کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. مہنگائی آج تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے. بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا اسلام آباد کے حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں. انہوں نے کہا ملک اس وقت نازک صورتحال سے دوچار ہے. نفرت کی سیاست سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. بزرگ سیاستدانوں کے ارادوں کا علم نہیں. سنگین مسائل اور مشکلات سے نکلنا ہے تو تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا ہوگی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا بزرگوں کی نفرت کی سیاست نقصان دہ ہے, پرانی سیاست سے جان چھڑانا ہوگی, نئی سیاست لانا ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری نے کہا بزرگ سیاستدان کے بجائے ذاتی دشمن پر اتر آتے ہیں. پنجاب کے سیاستدان کی سیاست یہ ہے کہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. انہوں نے کہا عوام نے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. جن کو موقع ملا ہے, جنہوں نے ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, اب وہ چوتھے دفعہ بن کے کیا کریں گے؟ موقع دے, نیا نسل کو موقع دے کہ ہم کام کریں, محنت کریں اور اپنا ملک کی خدمت کریں. انشاءاللہ میرا اپنے نوجوانوں کے, دیر کے نوجوانوں سے پیغام ہے کہ میں آپ میں سے ہوں, میں آپ کے مسائل جانتا ہوں, اپنے مسئلے جانتے ہیں. اگر ہم انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں موقع ملا تو ہم آپ کی خدمت کریں گے. اپنے دیر کے جو بہن ہیں, جو خواتین ہیں, جو آج یہاں شاید موجود نہ ہوں لیکن اپنے گھر سے سن رہے ہیں, ان کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ میرا اپنا والدہ تو زندگی دنیا میں نہیں رہی, مگر میں اس ملک کے خواتین کا خدمت اس طریقے سے کرنا چاہوں گا جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کی خدمت کرتا. اپنا بزرگوں کو یاد دلوانا چاہوں گا, اپنے بزرگوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ آپ کو ووٹ کا طاقت تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس کا دیر کا اتنا فکر تھا, دیر کا اتنا خیال رکھا تھا. قائد عوام تو یہاں تک کہا تھا کہ دیر کا اتنا پیار تھا, اتنا محبت تھا کہ اس نے اپنا ایک گھر ادھر بنانا تھا, موقع نہیں ملا. انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے محنت کریں گے اور آپ کے تمام مسائل, ایسے کوئی مسائل نہیں ہے جس کو میں دیکھوں اور سمجھو اس کا تو حل میں کیسے نکال سکوں. تمام مسائل کا حل ہے, چاہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ غربت بے روزگاری کا مسئلہ ہو, چاہے وہ تعلیم صحت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ادھر کا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہو. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہیں نکالا جا سکتا. ہم نے یہ دکھایا ہے کہ جب ہمیں کام دیا جاتا ہے تو اس کام پہ ہم پورا اترتے ہیں, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کے عوام کے لیے محنت کریں گے اور یہاں کے تمام مسائل حل کریں گے. آپ نے بس اتنا, فیبروری 8 اتنا دور نہیں ہے, اور میں جانتا ہوں کہ یہاں کا موسمی مسئلہ
وہ دیں گے, برفباری بھی ہوتا ہے, بہت ٹھنڈ ہوتا ہے, مگر میں جانتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح میرے جیالو جو ہے وہ ٹھنڈ میں خراب نہیں ہو جاتے ہیں, ٹھنڈ سے نہیں ڈرتے ہیں, برفباری سے تو نہیں ڈرتے ہیں نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیبروری میں بہت برفباری ہوگا, الیکشن آگے کرے, تو شاید ان کے لیے مسئلے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے جیالے چاہے وہ گرمی ہو چاہے وہ سردی ہو, وہ الیکشن کے لیے تیار ہے, وہ الیکشنز لڑنے چاہتے ہیں, جیتنے چاہتے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آخری بار نعرے بھٹو, جیت کا نشان کیا, تیر کا نشان کیا, شودا کا نشان کیا, جیے بھٹو. میں نے اپنے تمام جو تنظیم ہیں, جو میرا عارف اللہ, میرا ڈسٹرکٹ تنظیم, میرا الائیڈ ونگز, میرا پی ایس ایف, میرے پی وائی او, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ایک کے بعد ایک آپ نے ہمارے لیے یہ شاندار مزیدار جو کنونشنز ہے وہ رکھے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جیت آپ کی ہوگی. اپوزیشن بھی دیکھا ہے پاکستان. زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے. ورکن کنونشن میں عوام کی بڑی تعداد موجود تھی. پیپلز پارٹی چیئرمین نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا, آپ کی وفاداری کو سلام کرتا ہوں. پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے. ہم صحیح نیت کے ساتھ معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں. دوسری جماعتوں کا مقصد حکومت میں آ کر اپنا حساب پورا کرنا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا, نون لیگ حکومت میں آ کر اپنا ذاتی حساب لے گی. خان صاحب آج کل جیل میں ہیں, نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب کو موقع ملے گا.